علم کی ترقی کے لیے آزادانہ تحقیق کا ماحول انتہائی طور پر ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں مختلف قسم کے خود ساختہ عقائد کی وجہ سے آزادانہ تحقیق کا ماحول باقی نہیں رہا۔ قدیم زمانے میں بار بار ایسا ہوا کہ ایک ذہین اور صاحب علم آدمی غور و فکر کرتے ہوئے کسی حقیقت تک جا پہنچا، مگر جب اس نے اپنا خیال لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کو اپنے توہماتی عقائد کی غیر موافق پا کر اس کے مخالف بلکہ دشمن بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا فکر مزید آگے نہ بڑھ سکا۔ یونان کے فلسفی سقراط کو زبردستی زہر کا پیالہ پلا کر ہلاک کر دیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ان دیوتاؤں کو نظر انداز کرتا تھا جس کو شہر ایزید کے لوگ پوجتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ مذہب میں نئے نئے طریقے نکالتا ہے، وہ یونان کے نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہا ہے۔ سقراط کو ہلاک کرنے کا یہ واقعہ 399 قبل مسیح میں پیش آیا۔ گیلیلیو نے زمین کی گردش کے نظریے کی تائید کی تو رومی کلیسا اس کا سخت دشمن ہو گیا۔ اس پر مذہبی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اس کو موت سے کم کوئی سزا نہ دی جائے گی، چنانچہ اس نے فلکیاتی نظریے سے توبہ کر لی۔ اس نے رومی کلیسا کی عدالت کے سامنے ان الفاظ میں اپنا رجوع کا اعلان کیا: میں گیلیلیو، عمر 70 سال، آپ لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر انجیل مقدس کو گواہ بنا کر اس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ زمین کی حرکت کے بعیداز حقیقی دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں، اس سے انکار کرتا ہوں اور اس نظریے کو قابل نفرت خیال کرتا ہوں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہ تھا، اس زمانے میں مسیحی علماء کا یہ عام طریقہ تھا۔ نئی حقیقتوں کی کھوج اور فطرت کے رازوں کی تلاش، جس کا نام سائنس ہے، ان کو انہوں نے صدیوں تک ممنوع بنائے رکھا۔ ایسی چیزوں کو کالا علم، جادو اور شیطانی تعلیم بتایا جاتا تھا۔ ان حالات میں ناممکن تھا کہ تحقیق و تلاش کا عمل مفید طور پر جاری رہ سکے۔ قرون وسطی میں یہ کام پہلی بار مسلمانوں کے ذریعے شروع ہوا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات نے ان کے ذہن سے وہ تمام رکاوٹیں ختم کر دی تھیں جو گیلیلیو جیسے لوگوں کی راہ میں حائل تھیں۔ اس کی مثال نظام شمسی کی گردش کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں صحیح نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی پہلی بار اسلامی انقلاب کے ذریعے ہوئی، پھر مزید ترقی کرتے ہوئے وہ جدید دریافتیں تک جا پہنچی۔ قدیم یونان میں ایک عالم فلکیات گزرا ہے جس کو اسٹوریکس آف سموس کہا جاتا ہے۔ اس کا انتقال 270 قبل مسیح میں ہوا۔ اس نے نظام شمسی کا مطالعہ کیا اور غالباً پہلی بار آفتاب مرکزی ہیلونوٹرک نظریہ پیش کیا، یعنی یہ کہ سورج مرکز میں ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ تاہم اس نظریے کو لوگوں میں مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد بیتلیموس پیدا ہوا۔ اس کا زمانہ دوسری صدی عیسوی ہے۔ بیتلیموس نے اس کے برعکس زمین مرکزی نظریہ پیش کیا، یعنی یہ کہ زمین مرکز میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ زمین مرکزی نظریہ یہ مسیحی حضرات کو اپنے اس عقیدے کے عین مطابق محسوس ہوا جو انہوں نے حضرت مسیح کے بعد بنایا تھا، اور جس کی تصدیق آخری طور پر سن 325 میں نکیا کی کونسل میں ہوئی تھی۔ قسطنطین اعظم 280 سے 337 کے مسیحیت قبول کرنے کے بعد عیسائیت سارے رومی علاقے میں پھیل گئی
اور اس کو زبردست اقتدار حاصل ہو گیا۔ اب مسیحی حضرات نے بیتلیموس کے نظریے کی خصوصی سرپرستی کی اور اسٹارکس کے نظریے کو مکمل طور پر تاریخی میں ڈال دیا۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا 1984 کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد اس نقشہ کائنات میں مزید غور و فکر کا موقع باقی نہ رہا۔ 17ویں صدی عیسوی کے آخر تک تقریباً ہر جگہ یہی نظریہ پڑھایا جاتا رہا، مگر مسلمان جو غیر مقدس کو مقدس سمجھنے کی غلطی میں مبتلا نہیں تھے، انہوں نے اس معاملے پر کھلے ذہن کے ساتھ خالص علمی انداز میں غور کیا۔ انہوں نے پایا کہ آفتاب مرکزی نظریہ زیادہ قرین عقل ہے، چنانچہ انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ ایڈورڈ میکنیل برنس نے اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ نظریہ کہ سورج ہمارے شمسی نظام کے مرکز میں ہے اب ایک ثابت شدہ واقعہ بن چکا ہے۔ یہ نظریہ ابتدائے آرٹیکس 230-310 قبل مسیح میں پیش کیا تھا، مگر تقریباً 400 سال بعد ارٹیکس کا نظریہ دب گیا اور بیتلیموس کا زمینی مرکزی نظریہ غالب آ گیا۔ اس کے بعد 1200 سال سے بھی زیادہ مدت تک بیتلیموس کا نظریہ یہ ساری دنیا میں لوگوں کے ذہن پر چھایا رہا۔ 1496 میں کوپرنکس نے بتایا کہ زمین ہماری دنیا کا مرکز نہیں۔ تحقیق اور فلکیات کے مطالعے کے بعد کوپرنکس اس نتیجے پر پہنچا کہ سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، مگر چرچ کی مخالفت کے اندیشے کی بنا پر وہ اپنی تحقیقات کے نتائج کو شائع کرنے سے 1543 تک رکا رہا۔ اسپینی مسلمانوں نے کسی اور مضمون کو اتنی ترقی نہیں دی جتنی سائنس کو۔ در حقیقت اس میدان میں ان کی کامیابی نہایت ہی اعلیٰ تھی جو اب تک نہیں دیکھی گئی تھی۔ اسپینی مسلمان فلکیات، ریاضیات، طبیات، کیمسٹری اور طب میں ممتاز ترین علمی درجہ رکھتے تھے۔ ارسطو کے احترام کے باوجود وہ اس سے نہیں ہچکچائے کہ وہ اس نظریے پر تنقید کریں کہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ انہوں نے اس امکان کو تسلیم کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ نظام شمسی کے بارے میں مسلمانوں کا صحیح نظریے تک پہنچنا صرف اس ہی لیے ممکن ہوا کہ اسلام نے پابندی فکر کے اس ماحول کو توڑ دیا جو انسان کے لیے ذہنی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ مصنوعی بندشوں کے ختم ہوتے ہی انسانوں کا فکری قافلہ تیزی سے ترقی کی طرف سفر کرنے لگا اور بالآخر اس مرحلے تک جا پہنچا جو 21ویں صدی میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ باقی ابھی بہت کچھ آپ کے لیے سیکھنے کے لیے باقی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا۔